पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान बाला में पेश किया गया। सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश न करने पर चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी और मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। इजलास में सेनेटर शेरी रहमान और सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। सेनेट इजलास में चेयरमैन सेनेट की रूलिंग, कहा प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने से ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। मेरे ऑर्डर्स के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में पेश नहीं किया गया। Issued production orders in respect of Senator Ejaz Chaudhry, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat jail. इजलास में पीटीआई के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी आपदीदा हो गए। ओन अब्बास बप्पी ने कहा, मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। ओपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, ओहदे आते जाते हैं, चेयरमैन सेनेट के इकदाम को सराहते हैं। आप मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा एंड आई वुड लाइक कि मैं वापस चला जाऊं अपनी जेल में सर, और जाके आई विल फेस द म्यूजिक। अगर जमानत होगी तो मैं आ जाऊंगा सर। हमारे सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर्स आपने इशू किए, बावजूद तमाम मुश्किलात के हम उसको बहुत कदर से देखते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सियासी लीडर मसाइब से गुजरते रहे हैं, कैदें काटना सियासतदानों का जेवर है। शेरी रहमान ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जो आपके लीडर ने किया, वो जेल में हैं तो अपने तकब्बुर पर नजरसानी करेंगे। सियासी लीडर्स हैं हमारी तारीख के अंदर, वो इस तरह के मसाइब से गुजरते रहे। ये अभी 30 साल कैद काटने वाले हमारी तारीख में गुजरे हैं। हम फिर भी वो नहीं करेंगे जो आपने एक दफ़ा अपनाया। आपके लीडर जो असीर हैं, उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे, शदीद तगप्पुर का शिकार थे। इजलास में खवातीन के हुकूक पर करारदाद मंजूर कर ली। नासिर भट्ट और सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा, हमारे भी हुकूक हैं, हमें भी शामिल करें। सेनेटर्स की तंजो मजाह पर ऐवान में कहकहे लग गए। परवेज खट्टर को काबीना में शामिल करने के फैसले में नवाज शरीफ की तायद शामिल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, और अब्बास बप्पी ने ऐवान में इल्जामात लगाए, इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। अब यह मामला इस्तेहकाक कमेटी के पास चला गया, वो देखेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, नहीं समझता कि ओन अब्बास बप्पी ने गलत बयानी की होगी। पीटीआई दौर में नून लीग का हर रहनुमा जेल में था, मुझे भी रात के अंधेरे में उठाया गया, हथकड़ी लगाई गई। उन्होंने मजीद कहा, अफगानिस्तान में जो असलहा है वो सिवाय पाकिस्तान किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर अमरीका हमसे मदद चाहता है तो इसका कोई तरीका कार वज़ा किया जाएगा। तलाल चौधरी और परवेज खट्टर मोहसिन नकवी का बोझ बांटेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई की तहरीक का हिस्सा बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का फितरी इत्तेहाद हमारे साथ है। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा पाकिस्तान के मुफाद को तरजीह देते हैं। पीटीआई पुरअमन रह ही नहीं सकती, इंतशार फैलाना इन लोगों का वतीरा है। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिमायत में नहीं, पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की कोई फिक्र नहीं। पीटीआई पर सख्ती नहीं, रूल्स के मुताबिक डील किया जा रहा है। पाकिस्तान के मूसा हराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब हो गए। मूसा हराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। कबल अजी इस ओहदे पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इसरार खान भी फाइज रह चुके हैं। मूसा हराज वफाकी वजीर मोहम्मद रजा हजात हराज के साहबजादे हैं। मुंतखब होने के बाद मूसा हराज ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का सदर बनना मेरे लिए एजाज़ है। इस कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा है कि जब से खैबर पख्तूनख्वा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट शाया हुई है, तब से मुखालिफिन की चीखें निकल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट शाया होने के बाद मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत के पास आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए वो खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं। अगर उनकी कारकर्दगी होती तो उन्हें फॉर्म 47 का सहारा ना लेना पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत कार्ड मनसूबा मुखालिफिन को खटक रहा है। हमें खुशी होगी अगर दीगर सूबे भी ये मनसूबा मुतारिफ कराएं। जेजुआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा है कि ग्रैंड अलायंस के लिए जेजुआई ने पीटीआई के आगे शराइत रख दी हैं। मुल्की निज़ाम के साथ इस वक्त जो हो रहा है समझ से बालातर है। मुल्क में इस वक्त पार्लियामेंटेरियन की तौहीन की जा रही है। मेरी नज़र में चेयरमैन सेनेट का ऑर्डर कमेटी से ज़्यादा मोतबर है। मामला कमेटी तक जाने का मतलब है चेयरमैन के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। तो मौलाना साहब आ जाएंगे कल, तो असद कैसर साहब के पास जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो चली गई हुई हैं, शायद उन्होंने खान साहब को पहुंचा दी होंगी। परसों जब कल के बाद परसों तक के बाद जो है ना वो अवेलेबल होंगे। अगर ये कोई अलायंस है तो उसमें फिर सबकी मर्जी के मुताबिक चलना होगा, और फिर ये अगर अलायंस है तो फिर उसके बाद इस अलायंस के ज़ाहिर है कोई नताइज होंगे, नताइज निकलेंगे। फिर उसके नतीजे में कोई अगर मजीद कोई पार्टी जो है पावर में आती है
تو پھر اس کو نظام حکومت میں بھی اسی طرح سے تبدیلی. میں نے بہت تنقید کی ہے عمران خان صاحب پہ، مگر اس کو چلنے دیجیے، معاملہ شاید ممکن ہے کوئی بہتری کی طرف چلے. سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا ہے ابھی تک نئی پارٹی بنانا فائنلائز نہیں کیا. سیاسی پارٹیوں میں شخصیت پرستی ہے. پی ٹی آئی میں شخصیت پرستی آج بھی برقرار ہے. پی ٹی آئی حکومت کسی سازش کے تحت نہیں، عدم اعتماد کے تحت گری تھی. فوج کا اس ملک میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر آپ اپنی فوج کے خلاف جائیں گے تو یہ ریاست سے بڑی غداری ہے. کوئی شک نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تک میں نے فائنلائز نہیں کیا ہے. اس وقت پارٹیز میں شخصیت پرستی زیادہ ہے، اصول پرستی کم ہے. عمران خان کی پارٹی میں شخصیت پرستی کا تو میرے خیال سے آج بھی آپ دیکھیں وہ ایک شخصیت کو جو ہے پوجا کر رہے ہیں نا لوگ. گورنمنٹ گری ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں گری ہے جیسے پاسٹ میں گری ہے. بالکل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، جو اتحادی تھے وہ چلے گئے. دیکھیں فوج اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نعم البدل نہیں ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ میں کہوں گا ٹو این ایکسٹینٹ یس. ویلکم بیک. سٹی کورٹ کراچی میں دعا زہرا کیس. دعا زہرا اور ظہیر کا نکاح درست قرار. عدالت نے دعا زہرا کی جانب سے نکاح نامہ جعلی قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی. عدالتی ریمارکس میں کہا گیا تنسیخ نکاح کے لیے متعلقہ فارم کو استعمال اور رجوع کیا جائے. درخواست دعا زہرا کی جانب سے فیملی کورٹ میں دائر کی گئی تھی. دعا زہرا نے نوجوان ظہیر کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی. دعا زہرا اور ظہیر آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم پر ملے تھے. دعا زہرا کو کمسن قرار دے کر شیلٹر ہوم منتقل کیا گیا تھا. شیلٹر ہوم سے دعا زہرا اپنے گھر منتقل ہوئی تھی. دعا زہرا نے اپنے والد کے ذریعے تنسیخ نکاح کی درخواست دائر کی تھی. سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے والد نواز کھوکھر مرحوم کو ڈپلیکیٹ اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی درخواست ان کے انتقال کے بعد منظور ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2018 میں دائر کیے گئے مقدمے کا 7 سال بعد فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ درخواست گزار نواز کھوکھر انتقال کر چکے ہیں. ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء نے مقدمے کی پیروی کی. ڈپلیکیٹ اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی درخواست جسٹس اعظم خان نے منظور کی. فیصلے میں کہا گیا درخواست گزار کے والد مرحوم نواز کھوکھر نے بطور MNA 8 مارچ 1987 کو اسلحہ لائسنس لیا. پاکستان آرمز رولز 41 کے مطابق وہ اسلحہ لائسنس جو کمپیوٹرائز نہیں ہوئے تھے عموماً منسوخ تصور کیے جاتے ہیں. تاہم رکن قومی اسمبلی پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا. آئی جی اسلام آباد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو بھی ٹک ٹاک فوبیا ہونے لگا. آئے روز یونیفارم میں جوانوں کی ٹک ٹاک سامنے آنے لگی. فرد شناسی سے زیادہ ٹک ٹاک پر توجہ دی جانے لگی. تھانہ I-9 میں تعینات سپاہی کی مختلف ٹک ٹاک ویڈیو منظر عام پر ٹک ٹاک سے منع کرنے کی بابت اعلیٰ افسران کے حکم نامے بھی کارگر نہ ہو سکے. اعلیٰ افسران کی ٹک ٹاک کے بعد ماتحت خوب ٹک ٹاک بناتے نظر آتے ہیں. وادی نیلم میں کیل سے پھلوئی جانے والی جیپ جانوئی کے مقام پر برفانی تودے تلے دب گئی. حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے. جیپ اشیاء خورنوش لے کر پھلوائی جا رہی تھی کہ ایدن سری کے مقام پر برف زیادہ ہونے کے باعث پھنس گئی. جیپ پر گلیشیئر گر گیا. گاڑی گلیشیئر کی زد میں آ کر سڑک کے کنارے 150 فٹ نیچے دریائے نیلم کے کنارے جا گری. گاڑی میں 4 افراد سوار تھے. بروقت ریسکیو آپریشن کے ذریعے 4 افراد کو برف کے نیچے سے بحفاظت نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن نے پاکستان میں زچگی کے دوران خواتین کو مناسب طبی سہولیات کی فراہمی کا بیڑا اٹھا لیا. پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن اور لپٹن نے مل کر جناح اسپتال کے ویمنز ونگ میں 10,000 مستحق خواتین کو مفت علاج فراہم کرنے کا ہدف مقرر کر لیا. 2024 میں لپٹن نے جناح اسپتال کے لیے 1 کروڑ روپے عطیہ کیے جبکہ اس سال مزید 50 لاکھ روپے فراہم کیے جا چکے ہیں. مالی معاونت اور جدید طبی مشینوں کی مدد سے صرف پچھلے 7 ماہ میں 5,665 خواتین کو علاج کی سہولت دی جا چکی ہے. پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین زچگی کے دوران بنیادی طبی سہولیات کی کمی کا سامنا کرتی ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں جہاں زچگی کے دوران اموات کی شرح 69% تک پہنچ چکی ہے. ہماری کوشش ہے ہم خواتین کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات فراہم کریں.
رمضان المبارک میں 9 سے 16 مارچ کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے رمضان المبارک میں مزید بارشوں بارے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کی کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ واسا ریسکیو محکمہ آپاشی لائف سٹاک اور دیگر متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مری، گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری، جبکہ راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، سرگودھا، میاں والی، خوشاب اور منڈی بہاؤدین میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اسلامی خطاطی کی نمائش فقط ایک نمائش نہیں بلکہ محبت اور عقیدت کا وہ چراغ ہے جو صدیوں سے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ منفرد خطاطی نمائش میں نہ صرف نایاب فن پارے پیش کیے گئے بلکہ غلاف کعبہ اور کعبہ کی چابی بھی زیارت کے لیے رکھی گئی۔ جانتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی اس رپورٹ میں۔ اسلامی ثقافت کا سنگ بنیاد رہی ہے۔ اسلام آباد میں جاری 3 روزہ فن خطاطی نمائش میں نہ صرف نایاب شاہکار پیش کیے جا رہے ہیں بلکہ غلاف کعبہ اور کعبہ کی چابی بھی نمائش کا حصہ بنائی گئی۔ ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ اور پاکستان کے عوام ایک جیسے ہیں جو اسلامی فن خطاطی سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ We will act same inshallah. Pakistan is a very unique, very brotherly country for all of us. So we are doing our best. اسلامی فن خطاطی صدیوں پرانی روایت کا حصہ ہے جو آج بھی دنیا بھر میں عقیدت و محبت کے ساتھ زندہ ہے۔ حروف کے پیچ و خم، فن کی باریکیاں اور سیاہی کی مہک آج کی اس نمائش کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ چین کی جانب سے پاکستان پر واجب الادا $2 ارب کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے معاشی استحکام اور بحالی کے لیے پاکستان کے دیرینہ دوست چین کا معاشی تعاون جاری ہے اور اس سلسلے میں چین نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا $2 ارب کی رقم کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی ہے۔ چین کے $2 ارب کے اس قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے چین کی طرف سے $2 ارب کی مدت میں 1 سال کی توسیع کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق چین کی جانب سے $2 ارب قرض کی واپسی کی مدت میں 1 سال کی توسیع سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ IMF جائزہ مشن کا صوبہ سندھ کی معاشی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار۔ عالمی مالیاتی ادارے نے صوبہ سندھ کی معاشی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی کی IMF وفد سے ملاقات ہوئی۔ IMF نے صوبہ سندھ کی گزشتہ 8 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری خزانہ نے IMF وفد کو بریفنگ میں بتایا کہ سندھ نے رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں $264 ارب کا سرپلس دیا ہے۔ IMF کو سندھ ریونیو بورڈ کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ سندھ میں زرعی انکم ٹیکس کی پیچیدگیوں سے IMF کو آگاہ کیا گیا۔ IMF نے سندھ میں سنگل سیلز ٹیکس گوشوارے کو سراہا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ زرعی انکم ٹیکس کا ریٹ جولائی تا دسمبر 2024 اور جنوری تا جون 2025 مختلف ہوگا۔ وزیراعظم کا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین کو باوقار اور روزگار اور اپنے کاروبار کے ذریعے بااختیار بنانے کے حوالے سے بڑا اقدام۔ وزیراعظم کا گھریلو صنعت اور چھوٹے کاروبار سے منسلک خواتین کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سیکٹر میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیراعظم نے یوتھ لون اسکیم سے خواتین کو کم لاگت قرضوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ وزیراعظم کی دیہی اور دور دراز علاقوں میں تعلیم یافتہ اور ہنرمند خواتین کو اپنے کاروبار سے بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیراعظم نے گھریلو اور چھوٹے پیمانے پر کاروبار سے منسلک خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے جامع لائعمل اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ وزیراعظم نے کہا گھریلو اور چھوٹے کاروبار سے منسلک خواتین کے سہولت مراکز اور تربیتی سینٹرز تک خواتین کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ محکمہ زکوٰۃ کی ناقص کارکردگی پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار برہمی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ زکوٰۃ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے محکمہ زکوٰۃ کی ناقص کارکردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا ہے زکوٰۃ کی مد میں سالانہ بلوچستان میں 30 کروڑ روپے غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ 30 کروڑ روپے تقسیم کرنے پر محکمہ 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے۔ اس 30 کروڑ روپے کی تقسیم کے لیے محکمہ زکوٰۃ کے پاس 80 گاڑیاں ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے غریبوں میں زکوٰۃ کی رقم تقسیم بھی نہیں کی گئی۔ ناقص کارکردگی پر اس محکمے کو ختم کر رہا ہوں۔ یہی 30 کروڑ روپے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے غریبوں میں تقسیم کرائیں گے۔